باب دوم گناہ کی شناخت۔ لاہور کی دھوپ گجرات جیسی تیکھی نہیں تھی، مگر یہاں کی حبزدہ گلیوں میں ایک الگ طرح کی گھٹن تھی۔ مہران نے گاڑی ایک تنگ موڑ پر روکی جہاں سے آگے راستہ صرف پیدل مسافروں کے لیے تھا۔ مہران نے گہری نیلی قمیص کے کف درست کیے اور زیرب کی طرف دیکھا جو عبایا میں ملبوس اپنے وجود کے گرد ایک حصار باندھے بیٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے میرال کو خود راستہ دکھایا۔ مہران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنی بڑی شطرنج کیوں کھیلتی ہو زیرب؟ سیدھے لفظوں میں کیوں نہیں بتا دیا کہ تم بھی اس سچ کی پیاسی ہو؟ زیرب نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائیں اور دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولی، کچھ راستے سیدھے نہیں ہوتے مہران شاہ۔ اگر میں تمہیں خود پتہ دیتی تو تم اسے میری کمزوری سمجھتے۔ میرال کے ذریعے ملا تو یہ تمہاری فتح بن گیا۔ انسان جب خود کو فاتح سمجھتا ہے تو وہ خطرے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ میں تمہاری آنا کو اس سفر کا ایندھن بنانا چاہتی تھی تاکہ تم بیچ راستے سے لوٹ نہ جاؤ۔ مہران ایک پل کے لیے اس کی ذہانت پر دنگ رہ گیا۔ تمہارا دماغ کسی قدیم لائبریری جیسا ہے زیرب، جہاں ہر کتاب ایک راز ہے اور ہر راز ایک جال۔ وہ دونوں کوچہ پاتال کی بوسیدہ گلیوں میں داخل ہوئے۔ ہر قدم پر تاریخ کی بو اور پرانی دیواروں کی نمی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ جب وہ مکان نمبر 404 کے سامنے پہنچے تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مہران نے بھاری لوہے کے کواڑ پر دستک دی۔ اندر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی نکلا جس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ مہران کے سوال پر اس نے سرد آہ بھری، نسرین بی بی، وہ تو 10 سال پہلے مر گئیں، اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ مہران کا دل جیسے سینے میں تھم گیا۔ مر گئیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زیرب نے مہران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس آدمی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، وہ مری نہیں ہے چچا۔ وہ آدمی ان دونوں کی پریشانی اور شاہانہ وجاہت دیکھ کر تھوڑا نرم پڑا۔ اس نے گلی کی نکڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن یہاں سے سیدھے جاؤ، پچھلی گلی میں ایک پل آئے گا، اسے کراس کرو گے تو وہاں مکان نمبر 802 ہے۔ وہاں نسرین کے شوہر کا ایک پرانا اور جگری دوست رہتا ہے، وہی تمہیں ان کا صحیح پتہ دے سکے گا، مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے۔ مہران اور زیرب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پل پار کرتے ہوئے حبزدہ گلیوں میں مہران کا ذہن کئی سوالوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ مہران اور زیرب جب پل پار کر کے مکان نمبر 802 کے سامنے پہنچے تو وہاں ایک پرسکون لیکن پر اسرار خاموشی تھی۔ مہران نے دروازے پر لگی پیتل کی کنڈی بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک بھاری آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ کھلا اور ایک تندرست سفید داڑھی والے بزرگ سامنے آئے۔ یہ شبیر صاحب کے جگری یار قاسم صاحب تھے۔ مہران نے اپنا تعارف کروایا تو قاسم صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً دروازہ پورا کھول دیا اور بڑی اپنائیت سے بولے، رحمان شاہ کا بیٹا؟ سبحان اللہ! اندر آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ نسرین کے گھر والوں کا ذکر اس گھر میں آج بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے مہران اور زیرب کو اپنے بیٹھک میں بٹھایا جو پرانی کتابوں اور یادگاروں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے زبردستی چائے پلائی اور تب نسرین کا صحیح پتہ لکھ کر دیا، بیٹا، نسرین کا شوہر میرا بچپن کا دوست تھا۔ جب نسرین کے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے تھے اور اسے دھمکیاں مل رہی تھیں تب میں نے ہی انہیں یہ گھر لے کر دیا تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں رہتے۔ وہ لوگ تو برسوں پہلے انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے۔ اس نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پتہ لکھتے ہوئے مہران کی طرف بڑھایا، یہ لو،
وہ اب شہر کے دوسرے کونے پر ایک گمنام سی بستی میں رہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، وہاں پہنچنا جتنا آسان ہے، سچ اگلوانا اتنا ہی مشکل۔ اس نے مہران اور زیرب کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میکے والوں سے اتنی مدت بعد مل کر نسرین اور اس کے میاں خوش ہوں گے۔ ویسے میاں بیوی کی جوڑی خوب جچ رہی ہے تم دونوں کی۔ زیرب کے ماتھے پر فوراً شکن آئی اور اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، چچا، میں ان کی بیوی نہیں ہوں، چچا زاد بہن ہوں۔ مہران نے ایک عجیب، گہری اور شرارت آمیز نظر زیرب پر ڈالی اور دھیرے سے بولا، بس چچا زاد کزن ہی سمجھے چچا، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ اس آدمی نے انہیں زبردستی کھانے کے لیے روکا اور بڑی محبت سے دال روٹی کھلائی۔ کھانا کھاتے ہوئے مہران نے پوچھا، چچا، آپ نے کہا نسرین بی بی مر گئیں؟ بوڑھے نے آہ بھری، بیٹا، دنیا کی نظر میں وہ مر چکی ہیں تاکہ دشمن ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس سوال کا جواب تمہیں ان کے نئے گھر جا کر ہی ملے گا۔ جب وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھے اور لوکیشن سیٹ کی تو گاڑی کے اندر کی خاموشی مہران کے ایک سوال نے توڑ دی۔ زیرب، ایک بات پوچھوں؟ مہران نے سامنے سڑک پر نظریں جمائے پوچھا۔ تم نے ابھی چچا کو اتنے یقین سے کہا کہ تم میری بہن ہو، تو کیا تم واقعی مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو؟ زیرب نے حیرت سے مہران کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کوئی ناممکن بات پوچھ لی ہو۔ یہ بات کہاں سے آ گئی اب؟ مہران نے گاڑی کی رفتار کم کی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ جواب دو زیرب، بھائی سمجھتی ہو یا نہیں؟ زیرب نے نظریں چرا لیں اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ایک مقصد کے لیے ساتھ ہیں۔ مہران کی ہنسی میں تھوڑی تلخی تھی۔ فرق پڑتا ہے زیرب، کیونکہ میرا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ تم مجھے اس نظر سے دیکھتی ہو۔ تمہاری آنکھوں کی کچھ اور کہتی ہے۔ اس بات پر دونوں کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ زیرب لوکیشن کو لے کر الجھنے لگی۔ مہران، یہ راستہ غلط ہے، بائیں مڑو۔ زیرب، جی پی ایس دائیں دکھا رہا ہے، خاموش بیٹھو۔ مہران نے اسے ٹوکا۔ کافی تکرار کے بعد جب گاڑی نسرین کے گھر کے بالکل سامنے رکی تو مہران نے فاتحانہ نظروں سے زیرب کو دیکھا۔ زیرب نے جتانے کے لیے کہا، اتفاق سے ٹھیک ہو گئے تم، ورنہ لاہور کی گلیاں تمہیں گم کر دیتی۔ ادھر حویلی میں دادی بیگم جائے نماز پر بیٹھی پریشان تھیں۔ نصرت، تم نے مہران کو کیوں جانے دیا؟ وہ ان سچائیوں کی طرف نکل گیا ہے جن کا بوجھ وہ شاید نہ اٹھا سکے۔ نصرت جہاں نے گہرا سانس لیا اور دیوار پر لگی پرانی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، امی جان، مہران اب کسی کے کہنے پر نہیں رکے گا۔ جو بچہ یہاں تک آ گیا ہے وہ اب بغاوت کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ حویلی کے خلاف جائے، لیکن جو راز میرے سینے میں دفن ہے، وقت آنے پر وہ اسے معلوم ہوں گے۔ ابھی اسے ٹھوکریں کھانے دیں، یہی ٹھوکریں اسے شاہ بنائے گی۔ مہران نے گاڑی ایک پرسکون مگر قدرے پسماندہ بستی کے ایک بند گلی والے مکان کے سامنے روکی۔ دیواروں پر جمی کائی اور زنگ آلود لوہے کا گیٹ بتا رہا تھا کہ یہاں رہنے والے دنیا سے کٹ کر جی رہے ہیں۔ مہران نے ابھی دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ بھاری کواڑ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ سامنے ایک قداور اور کثرتی بدن کا نوجوان کھڑا تھا، جس کی عمر زیرب کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ یہ نسرین کا بڑا بیٹا شہزاد تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ شہزاد نے اجنبیوں کو دیکھ کر مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظر مہران کی قیمتی گھڑی اور استری شدہ قمیض سے ہوتی ہوئی زیرب کے باپردہ مگر پروقار وجود پر ٹھہری۔ مہران نے اپنا تعارف کروانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اندر سے ایک بارب مگر غصے بھری آواز گونجی۔ کون ہے شہزاد؟
کتنی بار کہا ہے کہ بن بلائے مہمانوں کے لیے یہ دروازہ مت کھولا کرو۔ یہ نسرین کے شوہر شبیر تھے جو برآمدے میں کھڑے اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس سے ملنا ہے؟ شہزاد نے مہران اور اس کے پیچھے کھڑی زینب کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہران نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہم نسرین سے ملنے آئے ہیں۔ میرا نام مہران شاہ ہے اور یہ زینب شاہ ہیں۔ نام سنتے ہی شہزاد کے چہرے پر پہچان کی لہر دوڑی۔ اس نے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر دروازہ پورا کھول دیا۔ اندر آ جائیے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ دونوں جیسے ہی صحن میں داخل ہوئے، سامنے سے ایک ادھیڑ عمر شخص برآمدے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مہران پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ مہران نے ایک قدم آگے بڑھ کر باوقار لہجے میں اپنا تعارف کروایا، شبیر صاحب، میں رحمان شاہ کا بیٹا مہران شاہ ہوں اور یہ میرے چچا کی بیٹی زینب ہیں۔ ہم حویلی سے آئے ہیں۔ نام مکمل ہوتے ہی شبیر کا رنگ غصے سے لال ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور وہ دھاڑا، تم؟ مہران شاہ، یہاں کیسے پہنچے تم؟ جاؤ یہاں سے، ہمیں جینے دو۔ تمہارے خاندان کی نحوست نے پہلے ہی میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ کیا اب جو بچا کھچا سکون ہے وہ بھی لوٹنے آئے ہو؟ ابو، بات تو سنیں۔ شہزاد نے بیچ میں بولنا چاہا مگر شبیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ کیا بات سنو شہزاد؟ ان شاہوں کی دشمنی نے میرا ایک جوان بیٹا کھا لیا، ہمیں بھگوڑوں کی طرح در بدر کر دیا۔ نسرین آج بھی اپنے جگر گوشے کا غم سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے۔ کمرے کا بھاری پردہ ہٹا تو نسرین بی بی برآمدے میں نمودار ہوئیں۔ وہ ایک بے حد رعبدار اور پروقار خاتون تھیں۔ عمر کی پختگی ان کے چہرے کی جھریوں میں ایک کہانی کی طرح لکھی تھی، مگر ان کی قامت میں اب بھی وہ خاندانی تمکنت باقی تھی جو کسی شہزادی کا خاصہ ہوتی ہے۔ ان کے پیچھے 16 سالہ عائشہ نے اپنی ماں کا دامن تھام رکھا تھا، جبکہ 10 سالہ عرفان دیوار کی اوٹ سے بڑے تجسس اور ڈر کے مارے ان اجنبیوں کو دیکھ رہا تھا۔ نسرین بی بی نے برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اپنی عقابی نظروں سے مہران اور زینب کا جائزہ لیا۔ فضا میں شبیر صاحب کے غصے کی گونج ابھی باقی تھی۔ نسرین نے بھاری مگر روبدار آواز میں پوچھا، شبیر، کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ اور آپ ان پر اس طرح کیوں چلا رہے ہیں؟ مہران نے آگے بڑھ کر بڑے احترام سے سر جھکایا اور دھیمے لہجے میں کہا، پھوپھو، میں مہران ہوں، رحمان شاہ کا بیٹا، اور یہ میرے چچا کی بیٹی زینب شاہ ہے۔ نام سنتے ہی نسرین بی بی جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ ان کی روبدار آنکھوں میں ایک دم نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے چند قدم لڑکھڑاتے ہوئے بڑھائے اور مہران کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ میرا مہران! ان کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ شبیر، رک جائیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھے بغیر لرزتی آواز میں کہا، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے دونوں۔ میں نے برسوں اس کی بو سونگھنے کے لیے حویلی کی ہواؤں کا انتظار کیا ہے۔ میں اسے اپنے گھر کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ یہ میرا بھتیجا ہے شبیر، میرا اپنا لہو۔ وہ مہران کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں جیسے برسوں کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ پھر انہوں نے زینب کو اپنے حصار میں لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ شبیر صاحب کا غصہ اب بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ نسرین، تم جذباتی ہو رہی ہو، یہ وہی خاندان ہے جس نے ہمیں برباد کیا۔ میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے غصے سے اپنی چادر اٹھائی اور بڑبڑاتے ہوئے گھر کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ میں باہر جا رہا ہوں، جب یہ چلے جائیں
तो मुझे बुला लेना। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो नसरीन ने एक ठंडी आह भरी और मेहरान का हाथ थपथपाते हुए मुस्कुराकर बोले, फिक्र न करो बच्चों, तुम्हारे फूफा की आदत है ये। गुस्सा उनकी नाक पर रहता है, अभी थोड़ी देर में खुद ही ठंडे होकर वापस आ जाएंगे। आओ अंदर बैठो। आयशा और इरफान भी अब करीब आ गए थे। आयशा की आंखों में एकदम से चमक आई। उसने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से ज़ेरब का हाथ थामा। आप वाकई हवेली से आई हैं? आयशा ने हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात से पूछा। मैंने तो बस कहानियों में सुना था कि हमारी कोई इतनी प्यारी कज़न भी है। आइए ना अंदर, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। ज़ेरब ने मुस्कुराकर आयशा के सर पर हाथ रखा। हाँ आयशा, मैं भी तुम सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इसी दौरान इरफान ने शर्माते हुए मेहरान की कमीज का कोना पकड़ा और मासूमियत से पूछा, बड़े भाई, क्या आपकी गाड़ी के दरवाजे खुद बखुद खुलते हैं? मैंने बाहर खड़ी देखी थी, वो तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। मेहरान के चेहरे की सख्ती इरफान की मासूमियत देखकर पिघल गई। उसने झुककर इरफान के बाल बिखेरे। हाँ छोटे शाह, कल तुम्हें इसकी सैर भी करवाऊंगा। तभी शहजाद, जो अब तक खामोशी से ये जज्बाती मंजर देख रहा था, आगे बढ़ा और मेहरान की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक पुख्ता और समझदार मुस्कुराहट थी। शहजाद खुशामदीद मेहरान, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई हम तक पहुँच पाएगा। उस काली रात में अपनों का मिलना किसी मोजज़े से कम नहीं। मेहरान ने शहजाद से हाथ मिलाया, मगर उसकी नज़रें शहजाद के एतमाद और ज़ेरब की तरफ उसके दोस्ताना झुकाव को भांप रही थीं। शहजाद ज़ेरब की तरफ देखकर, और ज़ेरब, आपको देखकर लगता है कि आप सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आईं। आपकी आंखों में वही सवालात हैं जो बरसों से मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं। ज़ेरब ने मतानत से जवाब दिया, कुछ सवालात के जवाब अकेले नहीं मिलते शहजाद, शायद हम सब मिलकर उस पहेली को हल कर लें। रात के खाने के बाद सहन में कालीन बिछा दिए गए। शब्बीर साहब अभी तक वापस नहीं आए थे, मगर नसरीन के बच्चों ने मेहरान और ज़ेरब को अपनाने में देर नहीं लगाई। आयशा और इरफान अंदर से चाय का सामान लेकर आए, जबकि शहजाद और ज़ेरब एक कोने में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मेहरान नसरीन के करीब बैठा उनकी बातें सुन रहा था, मगर उसका ज़हन और नज़रें मुसलसल शहजाद और ज़ेरब की तरफ थीं। शहजाद ने बड़ी दिलचस्पी से ज़ेरब की तरफ देखा और गुफ्तगू का आगाज़ किया। ज़ेरब, आपकी शख्सियत में एक अजीब सा ठहराव है। वैसे सच बताइए, इस सब से हटकर आपके मशागिल क्या हैं? आपकी खूबी क्या है? ज़ेरब ने एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे आर्ट का शौक़ है, तस्वीरें बनाना, रंगों से खेलना। मुझे लगता है कि इंसान जो बोल नहीं पाता वो कैनवस पर बिखेर देता है। शहजाद हैरत और खुशी से, आर्ट? ये तो बहुत खूबसूरत बात है। आपको मालूम है, हमारे इस छोटे से घर के पिछले कमरे में कुछ पुरानी पेंटिंग्स और शाही दौर के फन पारे पड़े हैं। शहजाद बात करते करते जोश में ज़ेरब के थोड़ा और करीब हुआ और अपने फ़ोन में कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। ये देखिए, ये कुछ काम है जो मैंने जमा किया है। आपके ख्याल में उन रंगों का इंतखाब कैसा है? ज़ेरब भी दिलचस्पी लेते हुए उसके फ़ोन की तरफ झुकी। इन दोनों के सर एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और शहजाद किसी बात पर हल्का सा हंसा, जिस पर ज़ेरब ने भी सर हिलाकर तायीद की। दूर बैठे मेहरान के हाथ में चाय का कप जैसे मुंजमद हो गया। उसने देखा कि शहजाद कितना फ्रैंक हो रहा है और ज़ेरब, जो आमतौर पर लोगों से फासला रखती है, वो कितनी सुकून से उसके साथ बैठी बहस कर रही है। मेहरान के माथे पर बिल पड़ गए और इसकी आंखों में हसद जलज़ी की आग साफ नजर आने लगी। उसने दांत पीसते हुए कप मेज पर रखा और तीखे लहजे में बोला, शहजाद,
आर्ट की बातें फिर कभी कर लेना, अभी वो सफर की थकन से चोर है, उसे थोड़ा सांस लेने दो। शहजाद ने चौंक कर मेहरान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए थोड़ा दूर हुआ। माजरत मेहरान, बस आर्ट का जिक्र आया तो मैं खुद पर काबू ना रख सका। ज़ेरब ने मेहरान की जलन भांप ली और दानिस्ता तौर पर शहजाद से मुखातिब होकर बोली, कोई बात नहीं शहजाद, मुझे आपकी कलेक्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। मेहरान ने एक लंबा सांस लिया और ज़ेरब को ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहा हो कि तुमसे बाद में निपटूंगा। रात के आखिरी पहर, जब सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, ज़ेरब सहन में खड़ी ताज़ा हुआ ले रही थी। मेहरान साए की तरह इसके पीछे आ खड़ा हुआ। शहजाद के साथ इसकी आर्ट डिस्कशन अभी भी मेहरान के दिमाग पर सवार थी। फातिह और मफ्तूह वाला फ़लसफ़ा अपनी जगह, लेकिन क्या तुम वाकई ये समझती हो कि मैं तुम्हें इस आग में तन्हा जलने देता? मेहरान की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प और हक जताने का अंदाज था, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि वो शहजाद से कहीं ज़्यादा उसके करीब है। ज़ेरब ने मुड़कर मेहरान की तीखी आंखों में देखा और एक गहरा सांस लेकर कहा, शाह साहब, आपकी ये हमदर्दी मेरे लिए बोझ बन सकती है। ज़ेरब ने एक पल के लिए पलकें झपकाएं। इसके चेहरे पर उलझन के साए लहराए। कौन सी आग? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझी नहीं मेहरान शाह। मेहरान ने एक कदम और करीब किया। उसका लहजा अब सरगोशी में बदल चुका था, मगर उसमें बुला की संजीदगी थी। इलिज़ाफ के राज की आग ज़ेरब, वो आग जो बरसों से तुम्हारे वजूद को अंदर ही अंदर झुलसा रही है। नाम सुनते ही ज़ेरब के पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसके चेहरे की रंगत यकदम उड़ गई और आंखों में एक अनजाना खौफ लहराने लगा। वो जैसे इस बात को वहीं ख़त्म करके भागना चाहती थी। क्या मतलब? मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो नज़रें चुराकर मुड़ने लगी, मगर मेहरान ने इसे रास्ता नहीं दिया। उसने अभी ये जाहिर नहीं किया था कि वो ज़ेरब की डायरी पढ़ चुका है, बस एक गहरे राजदार की तरह उसके सामने खड़ा था। मेहरान ने अपना लहजा नरम किया, बिल्कुल एक मुखलिस दोस्त की तरह। ज़ेरब, अगर तुम कुछ बांटना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, तो मैं यहाँ हूँ। ज़ेरब, जो पहले ही मेहरान की शहजाद के साथ हसद वाली बात से चिढ़ी हुई थी, इस हमदर्दी पर तलमला उठी। उसने अपने अबाए को मजबूती से थामा और काटदार लहजे में बोली, अगर मुझे कुछ बांटना हुआ मेहरान शाह, तो मैं शहजाद से कर लूँगी। वो मुझसे और मेरे आर्ट से कहीं बेहतर वाकिफ़ है। आपसे तो कम अज़ कम बेहतर ही साबित होगा। ये कहकर वो तेज़ी से अंदर कमरों की तरफ बढ़ गई। मेहरान वहीं खड़ा रह गया। उसके सीने में शहजाद का नाम सुनकर हसद की एक ज़ोरदार लहर उठी। शहजाद से कर लूँगी, ये अल्फाज इसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। ज़ेरब अंदर जाकर बेड पर ढह गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसे इलिज़ाफ के बारे में कैसे पता चला? क्या वो जितना दिखता है, इससे कहीं ज़्यादा जान चुका है? बाहर सहन में मेहरान अंधेरे में अकेला रह गया था। उसकी नज़रें आसमान पर थीं, मगर दिमाग में इलिज़ाफ के वो अधूरे राज और वो डायरी घूम रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि ये जंग अब सिर्फ जायदाद या दुश्मनी की नहीं रही, ये इस लड़की के अंदर छुपे इस तूफान की है जिसे इलिज़ाफ का नाम दिया गया था।